حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی خلوت میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، بایزید اٹھو اور ایک رہبان کا لباس پہن کر سمعان کے بت خانے میں پہنچ جاؤ اور جا کر کے ان لوگوں کی عید میں شامل ہو جاؤ۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہو، میں نے لا حول پڑھی اور اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب رات کو پھر اگلے دن وہی واقعہ پیش آتا ہے اور پھر وہی سی چیز کا حکم ہوتا ہے، بایزید اٹھو اور تم سمعان کے بت خانے میں زنار پہنو، لباس ایک رہبان کا پہن کر کے ان لوگوں کی عید میں شامل ہو جاؤ۔ کہتے ابھی بھی دل مطمئن نہیں تھا کہ اگلے دن میں نے پھر ظاہری طور پر اس آواز کو سنا، بایزید اس میں تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہم نے تجھ کو ولیوں میں شامل فرما لیا ہے، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس چیز کو اپناؤ اور اس حکم کی تعمیل کرو۔ کہتے ہیں بایزید بسطامی کہ میں نے پھر زنار لٹکائی اور میں نے ایک رہبان کا لباس پہنا، سمعان کے بت خانے میں پہنچ کر کے میں یہودیوں کے اس عید میں شامل ہو جاتا ہوں، ان کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اب ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، یا با اختلاف روایت 5000 یا 500 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ کہتے اب وہ سب منتظر تھے، ان کا کوئی بڑا رہبان، کوئی پادری آئے گا ان سے خطاب کرنے کے لیے، ان کی وعظ و نصیحت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے وہ سب کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن جیسے ہی بڑا رہبان آیا اور وہ آ کر کے کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے، لیکن اس کی آواز چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الفاظ ترتیب ہی نہیں پاتے ہیں زبان پر۔ کسی نے اٹھ کر کے کہا ہم تمہاری گفتگو سننے کے منتظر ہیں، آپ کچھ وعظ و نصیحت تو کریں۔ کہا کوشش تو کرتا ہوں لیکن آواز نہیں نکلتی ہے، زبان پر الفاظ ہی ترتیب نہیں پاتے ہیں۔ کہا اس کی وجہ پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس بڑے پادری نے، اس راہب نے کہا ہو نہ ہو اسی مجمع میں کوئی نہ کوئی شخص محمدی بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص محمدی ہے جس کی ہیبت نے میری زبان پر تالے ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا ہوں۔ کہا پھر اس کو کھڑا کیا جائے، ابھی اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ اس رہبان نے، اس بڑے پادری نے کہا نہیں، اس طرح سے نہیں، اس کو حجت اور دلیل سے مارو، اس لیے کہ وہ تمہارے ایمان کا خاتمہ کیا تمہارے دین کی آزمائش کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ کہا تو پھر اس کو کھڑا کیا جائے۔ اب اس پادری نے اعلان لگایا کہ مجمع کے اندر جو بھی کوئی شخص محمدی ہے اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے۔ جب اتنا سنا بایزید بسطامی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بایزید بسطامی کھڑے ہوئے، لوگ آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس رہبان نے کہا نہیں، حجت اور دلیل سے مارا جائے گا۔ اور جب لوگ شامل ہو کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے آپ کی طرف لپکے تو پادری نے روک دیا۔ روکنے کے بعد اس پادری نے پوچھا کہ ہم تم سے کچھ سوال کریں گے، اگر تم نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم تمہارے اسلام میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر تم سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے ہو تو پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جانا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کیجئے، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس پادری نے پہلا سوال کیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا کوئی نہیں، وہ تین چیزیں کیا ہیں جن جیسا کوئی چوتھا نہیں ہے، وہ چار کیا ہیں جن کے جیسا پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہیں جن کے جیسا چھٹا نہیں ہے، اور وہ چھ کیا ہیں جن کا ساتواں نہیں، وہ آٹھ کون سی چیز ہیں جن کا نواں نہیں، وہ 9 کیا ہیں جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں ہے، وہ 10 کیا ہیں جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں، وہ 11 کیا ہیں جن کے ساتھ 12واں شامل نہیں، وہ 12 کیا ہیں کہ جن جیسا 13واں نہیں ہے، وہ 13 کیا ہیں جن کے ساتھ 14واں نہیں ہے۔ اور اس نے کہا وہ چیز بتاؤ جو نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، لیکن رب نے اس کی طرف وہی فرمائی ہے، اور وہ جس چیز کا نام بتاؤ وہ کیا چیز ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف تو اس نے کیا ہے لیکن نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے، اور اس نے خانہ کعبہ کا
طواف کیا ہے نہ وہ انسان ہے۔ اس نے کہا وہ پانی بتاؤ جو نہ زمین سے نکلا ہے نہ آسمان سے برسا ہے، وہ مخلوق بتاؤ جس کی طرف رب نے وحی فرمائی ہے لیکن وہ نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ آدمی ہے۔ اسی طرح کے بہت سے سوالات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے 30 پتے ہیں، 30 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں، ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، اور ان میں سے 2 دھوم میں ہیں 3 سائے میں ہیں۔ بہت سارے سوالات تھے۔ اس نے کہا وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کی اصل تو ایک ہے لیکن ان چاروں کا مزہ بالکل الگ الگ ہے۔ وہ 4 چیزیں بتاؤ، نہ جن ہے نہ آدمی نہ فرشتہ، نہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ہی وہ ماں کے شکم سے ہیں۔ جب بہت سارے سوالات اس نے کیے، حضرت بایزید نے کہا تم نے اتنے سارے سوالات مجھ سے کیے ہیں، اب میں تمہارے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی سوالوں کا جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک چیز جس جیسا کوئی نہیں، وہ میرے رب کی ذات ہے، اللہ رب العزت ہے، جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ 2 کیا جن کے ساتھ تیسرا نہیں ہے، تو وہ دن اور رات ہے جن جیسا تیسرا کوئی نہیں۔ وہ 3 جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں ہے، کہا وہ لوح قلم اور کرسی ہے۔ کہا 4 چیزیں جن کے ساتھ 5واں کوئی نہیں، وہ 4 مقدس آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ کہا یہ 4 چیزیں، 5 جن کے ساتھ چھٹا نہیں ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں وہ 5 چیزیں جن جیسا چھٹا کوئی نہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہے جو عاقل بالغ مرد عورت سب پر مسلمان پر فرض ہے۔ کہا وہ 6 چیز کون سی ہے جن کا 7واں کوئی نہیں؟ کہا وہ 6 دن ہے جن میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ وہ 7 چیزیں بتاؤ جن جیسا 8واں کوئی نہیں۔ کہا وہ 7 آسمان ہیں، اور فرمایا وہ پھر بتاؤ کہ 8 چیزیں کون سی ہیں جن جیسا نوا نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ 8 چیزیں، وہ 8 فرشتے ہیں جو رب کے عرش اعظم کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ 9 لوگ جن کا 10واں کوئی نہیں، تو کہا وہ 9 لوگ وہ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تھا، جن کے تعلق سے قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور آگے ارشاد فرمایا تمہارا سوال تھا کہ وہ 10 چیزیں جن جیسا 11واں نہیں ہے، کہا وہ 10 فرض ہیں جو حاجی کے اوپر احرام کی حالت میں حرم کے اندر اس کے اوپر اس کا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ کہا وہ 11 چیزیں جن کا 12واں نہیں، کہا وہ 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن جیسا 13واں کوئی نہیں، تو وہ 12 جو ہے تو زمین کیا وہ اس میں دنیا میں یہ سال کے 12 مہینے ہیں جن جیسا 13واں کوئی نہیں، اور وہ 13 جن کے ساتھ 14واں نہیں ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں جن کے تعلق سے رب ارشاد فرماتا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کہا اور وہ پانی جو نہ زمین سے ہے نہ آسمان سے ہے، کہا وہ شیشہ ہے جس کے اندر بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا، اور وہ 4 چیزیں جن کی اصل تو ایک ہے لیکن مزہ ان کا الگ الگ ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں وہ یہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری ناک اور تمہارا منہ ہے، اس لیے کہ ناک کا پانی ترش ہے، آنکھ کا پانی نمکین ہے، کان کا پانی کڑوا ہے اور منہ کا پانی شیریں ہے، لیکن اصل چاروں کی ایک دماغ ہی ہے۔ کہا وہ 4 چیزیں بھی بتاؤ جو نہ آدمی ہے نہ فرشتہ نہ جن ہے، نہ ماں کے پشت سے ہیں نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے پیٹ سے ہیں۔ تو کہا ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دوسری حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، نہ ماں کے شکم سے ہیں نہ ہی باپ کی پشت سے ہیں، اور تیسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا ہے، اور چوتھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اس نے ایک سوال یہ کیا تھا وہ قبر بتاؤ جو اپنے صاحب قبر کو ساتھ لے کر کے گھومتی ہے، تو بایزید نے کہا وہ قبر جو صاحب قبر کو لے کر گھومتی رہی وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات تھے جو حضرت بایزید بسطامی سے کیے گئے۔ آپ نے ہر ایک سوال کا مکمل جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا تم نے جو سوال کیے تھے ان کا جواب میں نے دے دیا، اب میرے 2 سوال ہیں ان کا جواب تم دے دو۔ کہا
ما مفتاح الجنہ و مفتاح السماوات، یہ بتاؤ کہ جنت اور آسمانوں کی کنجی کیا ہے؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سب لوگ کہنے لگے ہمارے پادری تم ہی اس کا جواب دو۔ کہنے لگے جواب تو میرے پاس ہے لیکن تم میری موافقت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے سب سے بڑے رہبر ہیں، جو آپ کہیں گے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم آپ کی تسلیم کریں گے ہر ایک بات کو اور آپ کے ساتھ موافقت کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب اس نے کہا آسمانوں اور جنت کی کنجی مسلمان کے لیے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جیسے ہی اس پادری کی زبان پر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے کا پورا مجمع پڑھنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان تمام بت آتش پرستوں نے، ان تمام پادری کے ماننے والوں نے اپنے اس بت کدے کو توڑ دیا، وہاں پر مسجد بنائی، زناریں توڑ دی اور سب کے سب ایمان لے آئے، کلمہ اسلام پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں جنہیں نہ کسی بات کا کوئی خوف ہوا کرتا ہے، نہ کسی بات کا کوئی ڈر ہوتا ہے، جو بات کہنی ہوتی ہے اپنے وقت کا، اگر فرعون بھی صحیح لیکن یہ کبھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رب کہتا ہے قرآن کے اندر یہ وہ ہیں جو رب کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں جھکاتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو رب نے وہ قدرت طاقت عطا فرمائی ہیں کہ ان کے ہر ایک قصے کہانیوں میں حکمتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ہمیں چاہیے ان تمام باتوں کو حق مان کر ہم اس پر جو ہے تو یقین کامل رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے